وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ان چیزوں میں سے خرچ کرو وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے پیٹرول بھروانے جانا ہے گاڑی میں، تو میں اپنے دونوں بیٹوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا، کہ بچوں اپنے گھر کا دھیان رکھنا، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا کوئی گھر میں آ نہ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ کرنا، اور میں ان کو کچھ انسٹرکشنز دیتا ہوں اور پھر میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ اب یہ جو بچے ہیں، ان 20 منٹوں کے لیے ان کا پورا کنٹرول ہے اس گھر پر۔ اگر وہ اس کو جلا دیں یا جب میں واپس آؤں تو مجھے پتہ ہی نہ لگے کہ میرا گھر بھی تھا کہ نہیں، یہ سب ان کے اوپر ہے۔ میں نے ان پہ بھروسہ کیا ہے، میرے پاس کوئی سیکیورٹی کیمرہ اور کچھ بھی نہیں ہے ایسا، میں نے ان کو اپنے پیچھے وہاں پر چھوڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں خود کی بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات کچھ چیزیں لوگ آپ کو دے کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سفر پہ جا رہے ہیں، آپ میری گاڑی کا دھیان رکھیے گا، اور وہ آپ کو گاڑی دے جاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس چابیاں ہیں، آپ اس کو چلائیں گے، اس سے جو مرضی کریں گے، وہ گاڑی آپ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ خرچ کریں ان سب چیزوں میں سے جو میں نے تمہیں دی ہیں اور میں نے تمہیں ان کا انچارج بنایا ہے۔ اچھا، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں اور مجھے ان کا انچارج بنایا ہے؟ مثال کے طور پر اسے زبان دی ہے، اس نے آنکھیں دی ہیں، اس نے جسم دیا ہے، اس نے مجھے مال دیا ہے، اس نے مجھے ذہن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اتنی ساری چیزیں دی ہیں مجھے، اور ان سب چیزوں کے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے واپس کریں۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو انرجی دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو لگائیں اللہ کی راہ میں۔ اگر آپ کا کوئی ٹیلنٹ ہے تو اپنا ٹیلنٹ لگائیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا، عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس عقل کو استعمال کریں، ان سب چیزوں کو خرچ کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اللہ کی راہ میں دیں۔ آپ میں سے کچھ ماشاءاللہ، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، ان کی بہت تیز زبانیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا نا تو آپ اس کے جواب میں ایسے بم گراتے ہیں، اوہ، اور ان کو نسلوں تک خاموش کر دیتے ہیں۔ آپ کے اندر چیز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں، آپ کے گٹ سے جو ہے یہ چیزیں چاہتی ہیں کہ باہر آ جائیں، لیکن آپ کہتے ہو کہ نہیں، کہ جو میرا غصہ ہے اور جو میرا رسپانس ہے، میں اس کو پیوں گا، میں اس کو نکلوں گا، اور یہ چیز میں اللہ کی راہ میں لگاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے کچھ دیں گے اور بہتر دیں گے۔ میں اپنا جو غصہ ہے نا اس کو چھوڑوں، میں نہیں کروں گا ایسا۔ جب یہ چیزیں آتی ہیں، خاص کر رمضان میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ سارا کنسیپٹ ہمیں سکھا رہے ہیں، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ یہ چیز بعد میں، جب روزہ شروع ہوتا ہے اور جب روزہ ختم ہوتا ہے، ہمیں بھوک لگے گی، ہمیں پیاس بھی لگے گی۔ اور مزے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ روزے کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ بھوکے رہو یا پانی نہ پیو یا اپنی شہوات کو پورا نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، یعنی ہمارے جتنے بھی اجزاء ہیں ان کا بھی روزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں چاہوں گا کہ میں ایکسٹرا خیال رکھوں چیزوں کا، میں زیادہ دھیان رکھوں گا کہ یار میری آنکھیں کن کن چیزوں کو دیکھتی ہیں، میں دھیان رکھوں گا یار میرے منہ سے کیا کیا نکلتا ہے۔ ویسے عام طور پہ وہ لوگ جو آپ کو برے لگتے تھے رمضان سے پہلے بھی، وہ وہی لوگ ہیں جو رمضان میں بھی آپ کو برے لگ رہے ہوں گے، لیکن آپ کا رسپانس کیا ہے؟ وہ چیزیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں، وہ چیزیں جن کی طرف آپ کھینچے چلے جاتے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو وقت ضائع کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، ہر ٹائم فلمیں مووی چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وقت لگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، صبح سے لے کے شام تک فیس بک، انسٹاگرام، انہی کے درمیان گھوم رہے ہیں، بس یہی چل رہا ہے۔ وہاں سے ہٹے تو یوٹیوب۔ جو رمضان ہے نا، اس میں ساری چیز ایک دم ختم نہیں ہوں گی۔ آپ سمجھیں گے یار یہ تو شیطان ہے، لیکن یاد رکھیں شیطان تو قید ہے۔ سو جیسے ہی رمضان شروع ہو، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ، جب شیطان چلا جائے گا تو آپ اچھے ہو جائیں گے، آپ بہتر ہو جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، اس نے تو 11 مہینے بڑی ٹریننگ کیا آپ پر سر، اب وہ آپ کو چھوڑ کے گیا ہے، اور ابھی بھی آپ کے اندر وہی ساری چیزیں ہیں جو اس نے 11 مہینے آپ پر کام کیے۔ یہ وقت ہے جب ہم واقعی میں سمجھیں اس بات کو کہ کیا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان چیزوں کو جو اس نے مجھے دی ہیں، کیا معنی ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مثال کے طور پہ جو ایک قرض دینے کا کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو واپس لوٹا کے دیں گے۔ جیسے اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنا کھانا پینا روکو، اپنی شہوات کو قابو میں رکھو، کچھ گھنٹوں کے لیے ان کو رکھو میرے لیے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، آپ سے گارنٹی دیتے ہیں کہ ایسا اجر دیں گے جن کا کوئی حساب نہیں۔ اور وہ جو ثواب ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کہ جو افطار پہ چیزیں آ رہی ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے بہت عمدہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو دیں گے وہ اتنی ویلیوبل ہیں۔ یہی اسی چیز کی ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب ہمارے لیے ویلیوبل کیا ہے اس زندگی میں؟ پیسہ ہمارے لیے ویلیوبل ہے، گھر ایک ویلیوبل چیز ہے، ہمارے کپڑے ویلیوبل ہیں، جیولری جو ہے وہ ویلیوبل ہے، قدر کرتے ہیں ہم ان چیزوں کی۔ مثال صحت ہے، آپ کا جسم ہے، اچھا کھانا، یہ بھی ایک ویلیوبل ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہم ویلیو کرتے ہیں زندگی میں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ویلیو ہے ہماری زندگی میں۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم گندے کپڑے پہنیں، آپ نہیں چاہیں گے کہ کسی ایسے محلے میں رہیں جہاں ہر کوئی، آپ وہیں جا کے رہیں گے جس کی ویلیو ہوگی جگہ کی، کیونکہ آپ کی خود کی ایک ویلیو ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا جس دن ان سب چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی،
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب لوگ اپنی پوری زندگیاں کام کرتے ہیں عرب کے صحراؤں میں کہ یار ایک دن میں اونٹ خریدوں گا. آج کے دور میں جیسے ہمارے نوجوان ہیں ان کے کمروں میں پوسٹر لگا ہوتا ہے فراری کا کہ ایک دن یار دیکھنا میں لوں گا. اگر پرانے زمانے میں پوسٹر ہوتے نا تو اونٹوں کے پوسٹر لگاتے اپنے کمروں میں کہ یار ایک دن میں اونٹ لوں گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی تو ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، سب ختم. جو اس دن جس چیز کی ویلیو ہوگی وہ یہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا سلیم دل کے ساتھ، ساؤنڈ ہارٹ. اس رمضان سے آپ کیا اخذ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کہہ دیتے ہیں قلب سلیم. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں تقوی ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتے ہیں. جب یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی نا تو اس سے مزید کوئی بھی چیز ویلیوبل نہیں ہے. آپ بے شک ہر چیز کو کھو دیں، یہ جو چیز ہے نا یہ ہر چیز کے اوپر ہے، یہ تقوی ہر چیز کے اوپر تقوی ہے. اگر آپ کے پاس دل واپس آ گیا نا تو بس سب آ گیا. انشاءاللہ ہماری رمضان یہ کوشش ہوگی کہ ہمیں تقوی آ جائے.